بخاری شریف کی یہ حدیث جس کے راوی ہیں کوئی نامعلوم شخص براء بن عازب، وہ آپ نے سن لی۔ یہ حدیث آپ کو بخاری شریف کی کتاب باب الصلاۃ میں ملے گی۔ اس حدیث کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، وہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کے ترجمے میں لفظ مسلمان اس حدیث کی وجہ سے لکھا گیا اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں پہلے دن سے ہی یہ تصور بٹھا دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کو احادیث کی مدد کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اس میں بعد والے حضرات نے ایک پیوند کاری اور لگائی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 19 علوم کا ماہر ہونا ضروری ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، سمجھنے کے لیے پڑھنا چھوڑ دیا۔ بھئی نہ مجھے 19 علوم آئیں گے نہ میں اس کو سمجھوں گا۔ چنانچہ بہت دوڑ دھوپ کے بعد معزز علماء کرام یہاں پہنچے کہ پہلے احادیث کو پڑھا جائے۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں جتنے بھی مدارس دنیا جہان میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا جہان میں پھیلے ہوئے مدارس میں صرف احادیث پڑھائی جاتی ہیں۔ قرآن کو با ترجمہ پڑھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ میں نے پوچھا تھا، جب میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھ رہا تھا تو میں مختلف دارالعلوم میں گیا تھا کچھ پوچھنے کے لیے، کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو مجھے جواب ملا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ تو ہو چکا، اب دوبارہ کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بس احادیث پڑھیے، قرآن آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ صاحب بات یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں قرآن کو پڑھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے چراغ کی روشنی میں سورج کا مطالعہ کرنا۔ بھائی قرآن مجید خود روشنی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ قرآن مجید روشنی ہے۔ اب قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اس سے زیادہ روشن اور کون سی چیز ہوگی؟ احادیث کا قرآن کے سامنے کیا درجہ ہے؟ کوئی درجہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے 1 2 3 صورتیں رکھتا ہوں، ان کو ذرا کھول کر پڑھ لیں۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 157۔ دوسری صورت ہے سورہ شورا 42 نمبر صورت آیت نمبر 5 to 52۔
تیسری صورت ہے سورہ تغابن 64 آیت نمبر 8۔ ان تینوں مقامات پر غور سے پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن روشنی ہے۔ قرآن تو سورج ہے، سورج۔ اس قرآن کی روشنی میں احادیث کو پڑھیں تو بات بنتی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور بے شمار ایسی احادیث آپ کے سامنے آ جائیں گی جو بالکل جعلی ہیں اور خود ساختہ ہیں۔ انہی احادیث میں یہ براء بن عازب والی حدیث بھی ہے۔ یہ حدیث مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے گھڑی تھی اور مسلمانوں کے اندر پھیلا دی تھی، جس کے سبب سے مسلمانوں کا رخ قرآن کے بجائے احادیث کی طرف ہو گیا اور قرآن کا ترجمہ غلط کر دیا گیا۔ یہاں پر احادیث کی صحت کے لیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے، ایک دو باتیں معزز علماء کرام نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ مثلا معزز علماء کرام کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کے لیے بخاری صاحب، ابو عبداللہ بخاری صاحب جنہوں نے کتاب لکھی، لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم از کم 5 راوی ہونے چاہیے، جبکہ اس براء بن عازب والی حدیث میں صرف 4 راوی ہیں، عبداللہ بن رجا، اسرائیل، ابی اسحاق اور براء بن عازب۔ 5 نہیں ہیں۔ براء بن عازب نے کس سے سنی حدیث؟ کوئی تذکرہ نہیں ہے، لہذا یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو مزید دیکھیں، حدیث کے الفاظ کے مطابق عبداللہ بن رجاء اور اسرائیل کی ملاقات تو مانی جا سکتی ہے، مگر لفظ ان یہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل اور ابی اسحاق کی ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی ابی اسحاق اور براء بن عازب کی کبھی ملاقات ہوئی، کیونکہ عربی زبان میں احادیث کو پرکھنے میں یہ لفظ ان کے معنی ہوتے ہیں سنا ہے کہ وہ کہتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اس حدیث کا کوئی رتبہ نہیں ہے، بس یہ ایک سنی سنائی بات ہے، اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک گپ شپ تھی جو پھیلا دی گئی تھی۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براء بن عازب سن 2 ہجری میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے یہ واقعہ کس سے سنا؟ کہیں نہیں لکھا ملتا۔ تو اس کی بنیاد پر میں سیدھے لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ وہ لوگ جو اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کوشاں تھے، یہ حدیث
ان کی ٹکسال میں بنی، ڈھالی گئی اور پھر اسے پھیلا دیا گیا۔ ہمارے معزز علماء کرام انہوں نے اسے من وان قبول کر لیا۔ کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ حدیث واقعی حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کا کوئی رتبہ نہیں ہے اور نہ یہی کوئی اہم چیز ہے، بس ایک سنی سنائی بات ہے جو مسلمانوں میں پھیلا دی گئی اور لوگوں نے اسے یہ کہہ کر قبول کر لیا کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو احادیث پرکھنے کا ڈھنگ عطا فرمائے، آمین۔